اور اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو فوراً سبسکرائب کیجئے، ساتھ ہی بیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ مزید آنے والی ویڈیو ہیں وہ آپ کو وقت پر ملتی رہیں۔ سیدنا خواجہ غریب نواز اس وقت اجمیر میں چلا کر رہے تھے اپنے اس میں غار میں، آپ نے وہاں سنا یہ اعلان تو اپنی گردن کو اتنا جھکایا، زیادہ جھکا کے کہا کہ آپ کا قدم صرف گردن پہ نہیں سر آنکھوں پر۔ غوث پاک بغداد میں اعلان کر رہے ہیں، وہ وہاں سن رہے ہیں۔ غوث پاک نے اعلان فرمایا غیاث الدین کا بیٹا نمبر لے گیا۔ خواجہ غریب نواز کے والد صاحب کا نام خالہ زاد بھائی ہیں غوث پاک اور خواجہ صاحب، بڑا تعلق وہ شان غوث پاک کو جتنے تھے سب نے سنا۔ حضرت امام ربانی مجدد الف ثانی شیخ احمد فاروقی سرہندی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں حضور سے ولایت ملی صدیق اکبر کو، ان سے فاروق اعظم، ان سے عثمان غنی، ان سے علی شیر خدا رضی اللہ عنہ، ان سے امام حسن کو، ان سے امام حسین کو، ان سے ملی امام زین العابدین کو، ان سے ملی امام محمد باقر کو، ان سے ملی امام جعفر صادق، ان سے امام موسیٰ کاظم، ان سے امام علی رضا، ان سے امام علی نقی، ان سے امام محمد تقی، ان سے امام حسن عسکری۔ 11 امام یہ ہو گئے جب تک 12ویں امام حسن عسکری، امام محمد مہدی ظاہر نہیں ہوتے۔ امام حسن عسکری سے یہ فیض چلا گیا ہے غوث پاک کو، مشرق مغرب جنوب شمال میں اب کوئی بھی ولی ہونا چاہے گا جب تک غوث پاک کی مہر نہیں لگے گی ولی نہیں ہو سکتا۔ ولایت پر قبضہ ہے غوث اعظم کا، وہ سب کے بادشاہ ہیں، وہ سب کے فرماتے ہیں الانس لہم مشائخ والجن لہم مشائخ والملائکۃ لہم مشائخ وانا شیخ الکل۔ فرماتے ہیں انسانوں کے بھی پیر ہیں، جنوں کے بھی پیر ہیں، سب کے پیر۔ فرمایا اللہ نے مجھے سب کا پیر بنایا ہے، میں سب کا شیخ ہوں۔ یہ اللہ کی طرف سے انعام ہے۔ کیا ہے؟ تواضع۔ ایک طرف تو شان اتنی، تواضع کتنی ہے، تواضع کتنی ہے اس کے واقعات پڑھیں۔ غریبوں فقیروں کا خیال، وہ دریا تھا نا دجلہ، تو کوئی آنے والا ہو تو وہ دریا میں جو بیٹھا کشتی والا پل والا وہ پیسے لیتا تھا۔ ایک مرید کو آنے میں اس طرح تکلیف ہوئی، وہ بڑی مشکل سے آیا، بیچارے کے پاس پیسے نہیں تھے، اس نے کشتی میں نہیں بٹھایا۔ جب آیا غوث پاک کے پاس تو اس نے ساری بات سنائی۔ اسی وقت کسی نے سونے کے سکوں کی تھیلی لا کے دی غوث پاک کو تحفے میں۔ فرمایا یہ تھیلی لے جا اور اس کو دے دے اور اسے کہہ دے کہ مفت دریا پار کرایا کر، کسی کو تکلیف نہ دیا کر، یہ پیسے دے دینا اس کو۔ اس طرح بانٹتے تھے۔ صبح آیا ہے تو شام تک بچاتے۔ لاکھ روپے کی پوشاک بھی پہنی ہے آپ نے، مہنگے سے مہنگا کپڑا، چھوٹا ہو جاتا تھا بادشاہ کے لیے، کوئی بنا کے لایا، بادشاہ کو پسند نہیں آیا، اگلے نے لاکھوں میں بنایا، آپ خرید لیتے تھے۔ وہ چھوٹا ہوتا تھا، آپ کا قد ماشاءاللہ اونچا تھا، چھوٹا، اس کو بوری کا ٹاٹ کا پیبند لگا لیتے تھے۔ ادھر تھوڑی دیر پہنا پھر دے دیا کسی کو، جاؤ تمہارے لیے اس کو بیچ لینا، اس کے پیسے بنا لینا۔ تبرک اس طرح بانٹتے تھے۔ اللہ کی مخلوق کی مدد، ہر وقت آپ کا لنگر چلتا تھا، ہر وقت آپ کا لنگر چلتا تھا۔ کرامتیں کتنی ہیں، سب نے لکھا ہے کہ ان کی کرامتیں حد تواتر کو پہنچی ہوئی ہے۔ حد تواتر، تواتر کا مطلب پے در پے مسلسل غوث پاک سے لے کر اب تک ہر زمانے میں ہر ایک کے منہ پر وہی کرامتیں ہیں۔ یعنی اس کو تواتر کہتے ہیں کہ درمیان میں یہ نہیں کہ کسی کرامت کا بیان رک گیا ہو، ہر زمانے میں بیان ہوتا رہا، سب کرتے رہے۔ ان کی کرامتیں اس درجے کو ہیں کوئی انکار کر سکتا؟ اونچی۔ فرماتے ہیں میں تو چاہتا ہوں میں جنگلات میں نکل جاؤں تاکہ، لیکن اللہ نے حکم دیا مخلوق کو نفع پہنچانے کا، اس لیے بیٹھا ہوں، ورنہ میں تو چاہتا ہوں مجھے کوئی پہچانے نہیں۔ عاجزی کی بات سناؤں۔ کون سی بات ہے؟ جس کو اللہ شان دیتا ہے اس میں کیا آنی چاہیے؟ جن میں اکڑ آ جائے سمجھو فیل۔ نیا نیا مرید ہوا ایک شخص،
غوث پاک کے پاس اس دن مرید ہونے والے آتے تھے سینکڑوں کی تعداد میں، 4-5 ہزار بندہ اس دن مرید ہوا اس کے سامنے. وہ نیا نیا مرید ہوا تھا، تو اس نے سن رکھا تھا کہ اگر سچے مرید بن جاؤ تو پیر تمہیں جنت میں لے جائے گا. تو غوث پاک سے کہنے لگا ان سب کو بخشوا لو گے؟ نیا نیا مرید ہوا تھا نا، ان سب کو بخشوا لو گے؟ غوث پاک نے یہ نہیں فرمایا ہاں بخشوا لوں گا، تجھے کیا. فرمایا میں تو اس لیے ہر ایک کے ہاتھ میں ہاتھ دے دیتا ہوں شاید کسی جنتی کے ہاتھ میں میرا ہاتھ چلا جائے، میں بخشا جاؤں. عاجزی دیکھو، شان کتنی ہے. بندہ آیا ایک، چونکہ حکم ہے کہ کوئی دعوت دے، محبت والا مسلمان دعوت دے تو اس کی دعوت کو رد اونچی نہ کرو. آیا ایک بندے نے دعوت دی، حضرت آج افطاری میرے ہاں کیجئے گا. فرمایا بہت اچھا. وہ چلا گیا. ادھر ایک بندہ بیٹھا ہوا تھا مرید، وہ بھی نیا نیا مرید ہوا تھا. وہ بڑا خوش ہو گیا. 2 دن سے وہ لنگر کھا رہا تھا دال وغیرہ، تو اس نے کہا آج دعوت آئی ہے تو چلو کچھ پکوڑے ملیں گے، سموسے. آپ کے ذہن میں تو افطاری میں یہی سامان آتا ہے نا. اس نے سوچا ہوگا کوئی خاص ملے گا. ابھی وہ بیٹھا ہی تھا، اس نے دیکھا کہ دوسرا شخص آیا. حضرت افطاری میرے یہاں. فرمایا بہت اچھا. اس نے کہا انہوں نے 2 جگہ وعدہ کر لیا ہے، تو ایک جگہ شاید میرے خیال افطاری سے پہلے جائیں گے، ایک جگہ مغرب کے بعد جائیں گے. تو اس طرح چلو اس نے اپنا حساب لگا لیا میں کہاں کتنے کھاؤں گا. تیسرا شخص آیا، حضرت جی میرے یہاں. فرمایا بہت اچھا. اس نے کہا شاید اس کے یہاں تراویح کے بعد جائیں گے. وہ اپنا حساب لگا رہا ہے کہ مجھے کتنا کھانا ہے. چوتھا شخص آیا، حضرت جی افطاری میرے یہاں. فرمایا بہت اچھا. وہ پریشان ہو گیا اس کے یہاں کس وقت جائیں گے. 4 کا تو میں نے اندازہ لگا لیا تھا، یہ چوتھا جو ہے اس کو کون سا ٹائم. پھر 5واں آیا، حضرت نے اس سے بھی 70 افراد آئے. 70 سے حضرت نے وعدہ کر لیا. کتنوں سے؟ اب وہ پڑ گیا مشکل میں. اوہو میں تو حساب جوڑ رہا تھا، یہ تو بات بالکل 70 کے ہاں ہے. اگر یہ 2 منٹ بھی جائیں تو 70 دونا کتنے ہو گئے؟ 140 منٹ. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ یہ 2 منٹ بھی جائیں؟ تو یہ تو آدھی رات تو ان کو یہی ہو جائے گی. کریں گے کیا؟ خیر حضرت صاحب کہیں نہیں گئے، اس کے ساتھ بیٹھ کے وہیں روزہ کھول لیا. وہیں آستانے میں اس کے ساتھ بیٹھ کے. اب وہ اور پریشان کہ جو وعدہ پورا نہ کرے وہ تو ٹھیک نہیں ہوتا. یہ تو اللہ کے ولی ہے، یہ تو گئے کہیں نہیں اور وعدہ 70 سے کر لیا. روزہ کھول کے جب مسجد میں گئے، نماز ختم ہوئی، ایک کہنے لگا اٹھ کے آہا آج تو میرے گھر میں رونق تھی، حضرت میرے پاس تھے. دوسرا اٹھا تیرے پاس؟ حضرت تو میرے پاس تھے. تیسرا کہنے لگا تم لوگ عجیب ہو، حضرت تو میرے پاس تھے. 20 آدمی اور بھی تھے. 70 کے 70 اٹھے اور کہنے لگے حضرت ہمارے پاس تھے. وہ کہنے لگا وہ تو کہیں گئے نہیں، تو میرے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے. 70 نے گواہی دی. یہاں تھانوی جیسے شخص کو بھی لکھنا پڑا اللہ کا نبی اور ولی اللہ کی عطا سے ایک ہی وقت 70,000 مقامات پر موجود ہونا چاہے تو ہو جاتا. اللہ توجہ. جناب ابو المعالی احمد بن ظفر بن یونس بغدادی حسینی کہتے ہیں میرا 15 مہینے کا بیٹا تھا، بخار نہیں اتر رہا تھا. جان کے لالے پڑ گئے بچہ بچے گا یا نہیں بچے گا. کسی علاج سے بخار نہیں جا رہا تھا، اور بخار جو ہوتا ہے وہ بندے کو نچوڑ دیتا ہے. میں بہت ہی زیادہ غمزدہ پریشان تھا. حضرت شیخ نے خود مجھے بلا لیا، غوث پاک نے. فرمایا جاؤ بچے کے کان میں کہو اے ام ملدم، یہ بخار کا نام ہے، تمہیں شیخ عبد القادر حکم دیتے ہیں کہ اس بچے کو چھوڑ کر چلی جاؤ اور حلہ کی طرف بھاگ جاؤ. ہلا یا حلہ جو بھی علاقے کا نام، اس کی طرف بھاگ جاؤ. وہ کہتے ہیں میں نے گھر میں آ کے بچے کے کان میں یہ جملہ کہا، بچہ اسی وقت ٹھیک ہو گیا.
اسی وقت اندازہ کریں. دریائے دجلہ میں طغیانی آ گئی، پانی کھیتوں میں جس طرح ہوتا ہے نا سیلاب، جس کو اب طغیانی آپ سیلاب کہتے ہیں. سیلاب آیا، لوگوں کے گھر ڈوبنے لگے، لوگوں کو چیخو پکار. غوث پاک نے اپنا ڈنڈا لیا اور ایک جگہ آ کے گاڑ دیا، بس یہاں تک. اتنا جملہ کہا، بس پانی اس سے آگے نہیں آیا. پھر حکومت ہے یا نہیں اونچی؟ یہ کس کے نائب ہیں، کس کے بچے ہیں، کس نے شان دی ہے، اس کا ذرا آپ اندازہ کریں. میں صرف جھلکیاں دکھا رہا ہوں. میرے سامنے یہ کتاب ہے زبدۃ الآثار. یہ تلخیص ہے، خلاصہ ہے بہجت الاسرار کا. اس کے لکھنے والے کون ہیں اس کتاب کے؟ حضرت شیخ محقق شاہ عبد الحق محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ، جن کو روزانہ بلا ناغہ میرے آقا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوتی تھی. یہ انہوں نے غوث پاک کی شان میں کتاب لکھی ہے. میرے دوستوں اور بزرگوں، آؤ غریب پرور کتنے تھے غوث پاک، یہ بھی ایک بات سنو. شیخ عبد الرزاق غوث پاک کے بیٹے ہیں. وہ فرماتے ہیں میرے ابا جان نے اس وقت تک حج نہیں کیا جب تک آپ نے احکام ولایت، آپ کے احکام ولایت جاری نہیں ہو گئے. فرماتے ہیں حج کے موقع پر آپ کے اونٹ کی مہار پکڑے میں ساتھ جا رہا تھا. ایک مقام جس کا نام وہی حلہ یا حلہ یا حلہ، جو بھی اس کا صحیح تلفظ، ہم نے قیام کیا. یہ بستی بغداد کے حدود میں ہی تھی لیکن تھوڑا باہر. والد صاحب نے حکم دیا معلوم کرو سب سے زیادہ غریب اس بستی میں کون ہے. اس بستی میں سب سے زیادہ غریب کون ہے؟ معلوم کیا تو ایک مسکین شخص کا ایسا گھر دیکھا جس کے در و دیوار گر چکے تھے. ایک بوڑھا اپنی بیوی کے ساتھ ایک کٹے پٹے خیمے میں پھٹے ہوئے کپڑے جوڑ کر اس میں گزارا کر رہا تھا. تو والد صاحب نے کہا اس سے اجازت لو کہ ہم اس کے گھر میں رات گزار لیں. اس نے اجازت دے دی. تو آپ نے مریدوں اور ساتھیوں کو فرمایا آ جاؤ اس کے ارد گرد تم بھی، اور آپ اس کے گھر میں چلے گئے. جب قصبے کے امیروں کو، مریدوں کو پتا چلا، سب دوڑے ہوئے، علماء مشائخ آئے. ہمارے پاس بڑا گھر ہے، انتظام ہے، آپ ہمارے پاس ٹھہرے. لیکن حضرت نے فرمایا میں اسی کے پاس رہوں گا. شہر کے لوگ اونٹ، بکریاں، تحفے تحائف لاتے رہے، کھانے لاتے رہے، پھل لاتے رہے، کپڑے لاتے رہے. جو بھی آتا کچھ ساتھ لے کے آتا. دوسرے دن جاتے وقت حضرت نے اس گھر والے کو کہا یہ سب کچھ تیرا، یہ سب کچھ تیرا. فرماتے ہیں کچھ عرصے کے بعد لوگوں نے دیکھا وہ اس علاقے کا سب سے امیر آدمی بن گیا. اور پیروں کا کام وصول کرنا نہیں ہوتا، نوازنا بھی ہوتا ہے. آج کے تو پیر صرف جیبیں خالی کروانا جانتے ہیں. کو نظر بھی کرو، کو دعا بھی دو، کو برکت بھی دو، یا صرف بٹورنا ہی جانتے ہیں. اللہ تعالی سب کو نیکی کی توفیق عطا فرمائے. میرے دوستوں اور بزرگوں، بس دو باتیں. میں پتہ ہے صبح چھٹی نہیں ہے، حالانکہ کرامتیں بہت ہیں، ذکر بھی بہت ہے، لیکن دو تین باتیں سنیں. خوشخبریاں سناؤں. کیا سناؤں؟ حضرت شیخ ابو القاسم عمر بزاز نے بیان کیا کہ حضرت سیدنا عبد القادر گیلانی رضی اللہ تعالی عنہ کو فرمایا گیا تھا کہ اگر کوئی شخص آپ کا ذکر زبان پر نہ لائے، کوئی آپ کا ذکر زبان پر، لیکن اسے نہ تو آپ سے بیعت نصیب ہوئی نہ خرقہ خلافت ملا ہو، کیا اس کے لیے بھی کوئی خوشخبری ہے؟ آپ نے فرمایا جو شخص، دھیان سے سنو، غوث پاک نے کیا فرمایا؟ جو شخص صرف میرے نام سے نسبت رکھے گا، میرے نام سے، یا دل میں میرے لیے اچھا عقیدہ رکھے گا، میرے بارے میں اچھا سوچے گا، اللہ اس کی توبہ قبول فرمائے گا.
اللہ زندہ باد. دوسری خوشخبری بھی سنو. سنیں گے؟ ایک وعدہ دے کر کسی بدعقیدہ سے دوستی، یہ وعدہ کرو پھر سناؤں. سنو اب دوسری خوشخبری. سیدنا غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے اللہ تعالیٰ نے مجھ سے وعدہ کیا، محبوب ہے نا، وعدہ کیا ہے کہ وہ میرے دوستوں، محبت کرنے والوں، نام پکارنے والوں اور میرے بارے میں اچھا عقیدہ رکھنے والوں کو جنت میں داخل فرمائے گا. تو ہے وہ غوث کے ہر غوث ہے شیدا. سنیں، فرماتے ہیں اگلی خوشخبری، فرماتے ہیں اگر میرے کسی نام لیوا کا عیب یا گناہ دیار مغرب میں ظاہر ہوگا اور میں مشرق میں ہوں گا تب بھی میں اس کی حفاظت کا ضامن ہوں گا. ہم ایسے نہیں پیروں کو مانتے، اس یاری میں کتنا نفع ہے دوسروں کو اندازہ نہیں ہے. سنیں، فرماتے ہیں مالک نام ہے داروغہ کا. کہاں کا؟ کہاں کا داروغہ؟ دوزخ کا. جنت کے داروغہ کا نام رضوان ہے، جہنم کے داروغہ کا نام مالک. فرماتے ہیں میں نے مالک سے پوچھا کیا تمہارے پاس میرے ملنے والوں میں سے کوئی شخص ہے؟ غوث پاک فرماتے ہیں میں نے کس سے پوچھا؟ مالک سے، داروغہ دوزخ سے، کہ تیرے پاس کوئی میرے ملنے والوں میں سے شخص ہے؟ اس نے کہا جی یہ کیسے ہو سکتا؟ مجھے اپنے پروردگار کی قسم، فرماتے ہیں میرا ہاتھ اپنے مرید پر ہے اور میں اپنے مرید پر اس طرح چھایا ہوا ہوں جس طرح زمین پر آسمان چھایا ہوا ہے. ایسی خوشخبریاں ہمارے غوث پاک دے رہے ہیں. رب کی عطا سے اللہ نے ان کو یہ شان دی ہے، ہم ان پہ جان کیوں نہ مارے؟ انہوں نے ہی بیڑا پار لگانا ہے انشاءاللہ. انشاءاللہ.